آئے تو جائے کہاں، جائے تو جائے کہاں، سنگ میرا کوئی نہیں، جائے تو جائے کہاں، ملتے ہوئے آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، ملتے ہوئے آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا، افسانہ میرا بن گیا افسانہ کسی کا۔ دوستو 1950 کے دور میں طلعت محمود کی آواز، جادو بھری آواز جو کلاسیکل سنگرز میں ماہر رائق رہے، لیکن جہاں پہ جانکاری کے لیے شکیل بدیونی کی جو میں نے ریسرچ کی ہے اور اس کی جو بکس کی اسٹڈی کی ہے، وہ گیت سنگیت کی دنیا میں شکیل بدیونی نے ہندی گیت سنگیت کو جو چار چاند لگائے، اور یہ گیت سنگیت جو میں نے آپ کے سامنے سنائے ہیں طلعت محمود کی آواز تھی، جو اس وقت کلاسیکل سنگرز میں رومانس کے دور میں جو رچنا کرتی تھی، اور یہاں پہ شکیل کی شاعری جو دل کے اندر بہت اثر کرتی اور دھڑکتے دلوں کے اندر، پریمیوں کے اندر، چاہنے والے کے اندر جو ہے ایک ایسا اثر پیدا کرتی جو شکیل کی اس وقت کی شاعری جو اس وقت اونچی اور 71 کا دور تھا۔ لیکن دوستو آج کی جانکاری کے لیے ہم ایک ایسا گیت جو کئی سنگروں نے گایا، لیکن اس کو انصاف جو ہے محمد رفیع نے پہلی بار وہ گیت گایا اور وہ بہت سپر ہٹ رہا۔ اس کی داستان سنانے سے پہلے آپ کو میرا چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہوگا، اور چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، گیو ٹو کمنٹس اینڈ گیو ٹو ہاؤ ٹیلنٹ ٹو پروڈیوس ٹو انسپیکٹیکل ڈفرنٹ سانگس از گیون ٹو ایگزامپل آف انڈین گیت سنگیت۔ دوستوں 1963 کی گیت پریمیوں کی ایک ڈائریکٹر تھے جس میں مہندر کپور نے اپنی آواز کو آزمانے کے لیے ایک اس کو گیت دیا گیا، لیکن اس نے کہا کہ یہ گیت جو ہے انہوں نے جب پڑھا اس کو پرچی پر سے وہ گیت مہندر کپور نے کہا کہ یہ گیت میں نہیں گا سکتا۔ پھر اس کے بعد دوستوں مکیش کے پاس یہ گیت آیا، لیکن مکیش نے کیونکہ کلاسیکل سنگر تھے اور ان کی آواز بھی پرانی آواز اور وہ بھی کے ایل سیگل کی کاپی کرتے تھے، لیکن مکیش نے بھی کہا کہ اس گیت سنگیت کے ساتھ میں مکمل انصاف نہیں کر سکتے، یہ گیت سنگیت محمد رفیع گا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوستوں کشمردہ ماہر نائکس دا ملٹی ٹیلنٹڈ سنگرز انڈینس جو اپنے زمانے کے رومانس کے دور کے 70s کے دور کے جو راجیش کھنہ کے لیے بہت بڑے ماہر نائک رہے، لیکن آنند بخشی کی کوٹری کے ساتھ ساتھ یہ بھی رہے، لیکن اس نے کہا کہ اس گیت کو جو ہے صرف اور صرف گانے والے محمد رفیع ہیں۔ اور پھر وہ گیت کلاسیکل کیونکہ سنگرز محمد رفیع نے اس گیت کو جو ہے گایا، اور وہ گیت کون سا ہے وہ آپ کو سنانے والے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور وہی گیت جو پہلی دفعہ اس گیت کو محمد رفیع نے گایا، اور وہ گیت جو اس وقت کیونکہ رفیع کے دور میں شکیل جو شاعر تھے وہ اور مجروح سلطان پوری اور جو جگر مراد آبادی کی شاگرد تھے، لیکن شکیل کی شاعری کا جو گیت رہا، جو اس کا انترا، اس کے شبد جو ہیں دوستوں کون سے تھے؟ تقدیر کا فسانہ، تقدیر کا فسانہ، جا کر کسے سنائے، تقدیر کا فسانہ، تقدیر کا فسانہ، جا کر کسے سنائے، دل میں چل رہی ہے۔ دوستو یہ گیت جو رہا یہ بہت سپر ہٹ رہا اس زمانے میں، کیونکہ گیت سنگیت میں محمد رفیع کلاسیکل سنگرز نے اس گیت کو پہلی دفعہ گایا، اور یہ گیت سنگیت اس وقت کی جو آواز کے لیے پہنچا، اور اس وقت جو ہے یہ سپر ہٹ گیت رہا۔ اور شکیل بدیونی کی جو اس وقت کی کلاسیکل شاعری تھی، اور اس گیت کو جو ہے
کئی سنگروں نے اس کو ٹھکرایا اور سب نے کہا کہ یہ گیت جو ہے اس کے ساتھ مکمل انصاف کرنے والے، اس گیت کو سنگیت کو اچھی طرف گانے والے محمد رفیع تھے۔ اور دوستو کئی اور شکیل کی پوٹری میری ریسرچ کے مطابق بہت سی رہتی ہے، لیکن چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس دیں۔ تو دوبارہ ہم اس کو تھوڑا سا چناتے ہیں جس میں ملتے ہوئے آنکھیں دل ہوا دیوانہ کسی کا، دی شکیل پوٹری اینڈس جو گیت تھا، تقدیر کا فسانہ جا کر کسے سنائیں۔ اس وقت تقدیر تھی، تقدیر جو آپ کی لکھا ہوتا ہے اور قسمت جو آپ بناتے ہیں، لیکن اس پہ ضرور کومنٹس دیں کہ کون سی بات آپ کو اچھی لگی، کون سی بات آپ کو بھا گئی۔ تھینک فار واچنگ۔